آج کی گفتگو میں قرآن پاک کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور ہمارے اسلاف کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، اور اہل ایمان کو ان کے ساتھ نسبت اور تعلق جوڑنے کی کس قدر ضرورت ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ یقیناً اہل اللہ کے ساتھ تعلق، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق بہت ہی مفید ہے۔ انسان کو کئی درجات، کئی مقامات اسی تعلق کی بنیاد پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ نے ایک مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے مقربین کے ساتھ تعلق یہ کس قدر مفید ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ صرف اور صرف جو انسان خود عمل کرتا ہے اس کے ہی انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، کسی کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بدیہی طور پر غلط ہے۔ اگر کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں، اس شعبے میں جو ماہر ہے اس کے پاس اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والا ہی بہت سی چیزوں کو جان لیتا ہے اور کچھ عادات اس سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صرف حضور کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی نسبت سے ہی ساری امت سے ممتاز ہیں۔ نمازیں، روزے یقیناً بہت سے بعد میں آنے والے افراد کے پاس زیادہ ہیں۔ بہت سے ایسے حضور کی صحبت پانے والے صحابہ ایسے تھے جن کو ایک نماز کا بھی شرف حاصل نہ ہوا، یا چند دنوں کی نمازوں کا شرف حاصل ہوا، میدان جہاد میں چلے گئے، وہاں پر شہادت ہو گئی۔ لیکن بعد میں آنے والے 70 80 100 سال ان کی عبادتیں اور ریاضتیں سب کچھ ہیں، لیکن وہ اس آدمی کی مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار حاصل ہے۔ علی ھذا القیاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دیدار کرنے والے جن کو تابعین کہا جاتا ہے، وہ بھی شرف صحبت کی بنیاد پر، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھنے کی بنیاد پر، ان کو دیکھنے کی بنیاد پر تابعین قرار پائے ہیں۔ ایسے ہی علی ھذا القیاس آگے تبع التابعین۔ تو یہ درجہ بدرجہ اس کا فیض ہے۔ ہاں، اب کوئی تابعی نہیں بن سکتا، اب کوئی تبع تابعی نہیں بن سکتا، لیکن اگر اللہ کا کوئی ولی ہو، اللہ کا کوئی کامل ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کامل ولی کے پاس بیٹھنے والے اور نہ بیٹھنے والے سارے برابر ہیں۔ اس کے پاس بیٹھنے والے، اس سے فیض حاصل کرنے والے، اس سے قرآن سیکھنے والے، سنت مصطفیٰ کا فیضان پانے والے، یقیناً ان کو ایک درجہ تفوق حاصل ہے۔
تو حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے کاز، جب وہ انڈا دیتا ہے تو اس پر بیٹھتا نہیں ہے، اڑ جاتا ہے، اور پھر اپنی توجہ کے ساتھ وہ حرارت اس پر ڈالتا ہے، صرف اس کی توجہ ہوتی ہے، حرارت کے پہنچنے کا سبب اس کا وہاں پر بیٹھنا نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک پرندہ اپنی توجہ کے ساتھ ایک جان کو منزل تک پہنچا سکتا ہے تو اولیاء اللہ کی عظیم جماعت، ان کی توجہات، ان کی روحانی فیوزات و برکات جن مومنین کو حاصل ہوتی ہیں، جن بندگان خدا کو حاصل ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک منزل پا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ توجہ کر نہیں سکتے، ان کا کوئی روحانی تصرف نہیں ہے۔ اگر دیگر مخلوقات میں تصرفات کی کوئی نہ کوئی جہت اور کوئی نہ کوئی نوع موجود ہے، کوئی نہ کوئی قسم موجود ہے، تو پھر جنہوں نے اپنا ظاہر و باطن پاک اور صاف کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کر روحانی تصرف عطا نہیں فرماتا؟ یقیناً ان کو ایک روحانی تصرف ملتا ہے، اور اس روحانی تصرف کے ساتھ وہ اپنے متعلقین پر توجہ رکھتے ہیں، اور ان کے متعلقین اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہت سی امثلہ کتب اسلاف میں موجود ہیں۔ مشہور مثال جو اکثر ذکر کی جاتی ہے، حضرت فخر الدین رازی علیہ الرحمہ جب ان کے وصال کا وقت قریب ہوا تو شیطان ان کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل پوچھی اس نے، آپ نے ایک دلیل ذکر کی، دوسری دلیل ذکر کی، اس پر وہ معارضہ کرتا رہا، اشکال ڈالتا رہا، حتیٰ کہ 360 دلائل شیخ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے، جو کہ مفسرین کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے پیش کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، لیکن شیطان اس پر معارضہ ڈالتا رہا، کیونکہ اس نے صبح ازل سے یہ اللہ رب العزت کو کہہ دیا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، حتیٰ کہ خون کے اندر یہ سرایت کر جاتا ہے اور دل و دماغ پر حاوی ہوتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اپنے بندوں کو اکثر میں سے شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو شیطان تو جو آخری وقت ہے انسان کا، اس وقت تو سب سے زیادہ حملے کرتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اگر اچھا ہو گیا تو پھر ساری زندگی کے جو بھی اعمال انسان سے ہو گئے اس کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو سکتا ہے، اور اگر خاتمہ ہی برا ہوا تو پھر زندگی کے نیک عمل بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے کہ ایک بندہ عمل کرتے 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 جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جس کے سبب وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، کتب صحاح کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک بندہ عمل کرتے کرتے جہنم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن لکھا ہوا غالب آتا ہے، کوئی اچھا عمل اس سے ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ آخری جو وقت ہے، اس وقت شیطان کے حملے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا تذکرہ بھی آتا ہے، بڑا عمل کرتا تھا، شیطان نے پلاننگ کر کے اس کو سولی پہ لے گیا، ایک زنا کروا کے بادشاہ کی بیٹی سے۔ جب سولی پہ چلا گیا تو شیطان نے اس کے سامنے اپنا اشارہ کیا، اپنا ہاتھ کیا اور کہا کہ میں تجھے عبادت خانے سے کہاں لے آیا ہوں، اب بھی میں اس مشکل مرحلے سے تمہیں بچا سکتا ہوں، بشرطے کہ تم میری بات مان لو۔ تو اب زنا ہوا یا زنا پر جو اثرات ہوئے سولی پر، یہ کوئی کفر نہیں ہے، ہاں بڑا کبیرہ گناہ ہے زنا بھی، لیکن کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ زنا بھی معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے سوا جو کچھ ہے وہ معاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. لیکن اب اس وقت اس کو دعوت شرک دی جا رہی ہے کہ مجھے سجدہ کر. اب وہاں پر سولی پر جو جس بندے کو لٹکایا جانے لگا ہے، تختہ اکھیڑے جانے لگا ہے، وہ سجدہ تو نہیں کر سکتا، وہ سجدے کا ارادہ ہی کرے گا. تو شیطان نے کہا کہ میں بچا سکتا ہوں، جو یہاں پر تختے پر لا سکتا ہے وہ تختے سے اترا بھی سکتا ہے. لیکن مقصد تو اس کا کچھ اور تھا کہ میں اس کو دعوت عبادت دے کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم کر دوں. تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. جب ہی اس نے ارادہ کیا تو اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا. پہلے صرف زنا کا جرم تھا، لیکن جب آخری وقت آیا تو زنا کے جرم سے بڑھ کر شیطان کی عبادت کا ارادہ ہو گیا. جب شیطان کی عبادت کا ارادہ ہوا تو عبادت کے ارادے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو آخری وقت نہایت ہی نازک ہے. اس وقت کے حملے بہت ہی خطرناک ہیں. کئی لوگ واقعات کتابوں کے اندر اولیاء اللہ نے اسلاف نے لکھے کہ ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتے کرتے آخری وقت نصرانی کہ میں نصرانی ہو رہا ہوں، میں مجوسی ہو رہا ہوں. کیونکہ جو مشکلات ہیں نزع کی، جان کنی کی، ان مشکلات میں اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو، انسان پر تھوڑی سی تکلیف ہو، درد میں ہو تو انسان اول فول بک لیتا ہے، کچھ کہنا نہیں چاہتا وہ کہہ بیٹھتا ہے. اکثر طور پر لوگ دیکھتے ہیں بعد میں خود انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا، پھر وہ یہی کہتا ہے کہ میں تو بڑی تکلیف میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا. تو نزع کی جو کیفیت ہے، جان کنی کی جو کیفیت ہے، وہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے. تو اس وقت میں اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، توفیق باری تعالیٰ شامل حال نہ ہو تو ایمان بچانا بہت مشکل ہے. تو اس وقت کے جو حملے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں شیطان کی طرف سے. اسی وجہ سے ہمارے اسلاف حسن خاتمہ کی بڑی فکر رکھتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل خاص حسن خاتمہ کے لیے کہ یا اللہ ان نفلوں کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے، تو خاص حسن خاتمہ کے لیے وہ کیا کرتے تھے. اور بھی بہت سے واقعات، یعنی خاص اعمال اولیاء اللہ نے اپنے لیے مقرر کر لیے کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بات کی کہ ایمان کی نعمت لے کر ہم دنیا سے جائیں. تو آخری وقت کے حملے بہت خطرناک ہیں. تو آخری وقت 360 دلائل آپ نے قائم کر دیے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، لیکن ہر دلیل پر معارضہ، ہر دلیل پر اشکال، ہر دلیل پر اعتراض. اس وقت بہت دور اس علاقے سے سینکڑوں میل دور آپ کے شیخ طریقت حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے، اور آپ اپنے جیسا کہ وہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے کہا کہ وہ جو قاض ہے وہ تصرف کر سکتا ہے حرارت کے ساتھ، وہ اپنا فیض پہنچا سکتا ہے، تو اولیاء اللہ کو بھی روحانی تصرف حاصل ہوتا ہے. تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ میرا تعلق والا ایک آدمی جان کنی کے عالم میں ہے. تو آپ نے اس وقت پانی کے چھٹیں پھینکے دور سے جو کہ حضرت فخر الدین رازی علیہ رحمہ کو لگے. آپ نے کہا کہ اے فخر الدین، اب وقت یہ ہے کہ تم اس کو یہ کہو کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو ایک تعلق نسبت اللہ والوں کے ساتھ یہ کام آتی ہے، ایمان بچاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں باوجود اس کے کہ بڑے مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا کوئی نہ کوئی روحانی مربی موجود ہے. روحانی مربی موجود ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مربی حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، یا اور بھی حضرت نعمان بن ثابت دیکھیں
وہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک نعمان، اگر مجھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے 2 سال حاصل نہ ہوتے تو قریب تھا کہ میں تو ہلاک ہی ہو جاتا۔ تو یہ اولیاء اللہ کی صحبت، قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض بندے کو دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً 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 ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے مقربین کو جو اذن شفاعت دیا جائے گا، اس شفاعت کے وہ حقدار ہوں گے۔ جیسا کہ ایک بندہ دیکھے گا کہ فلاں آدمی جس کو دنیا میں نے پانی پلایا تھا وہ جنت میں جا رہا ہے، حدیث پاک میں ابن ماجہ میں، وہ جنت میں جا رہا ہے، وہ بھاگتا بھاگتا جائے گا، مجھے پہچانتے نہیں؟ بھی پہچانتا نہیں ہوں۔ ان نے کہا وہ یاد کرو میں نے فلاں موقع پر آپ کو پانی پلایا تھا، اتنا اس کو یاد ہے کہ میں نے پانی پلایا تھا، کوئی زیادہ لمبا عرصہ اٹھنے بیٹھنے کا کوئی تسلسل نہیں ہے زندگی میں۔ ایک مرتبہ ایک جنتی کو پانی پلانے کا شرف کسی کو حاصل ہو گیا تو کل قیامت کے دن یہ پانی بھی اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا، اس پانی کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں۔ تو آخرت میں جو فیوزات برکات ہیں اہل اللہ کی وہ تو ہیں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص کرم کیا ہوتا ہے، یہ قرآن کے ظاہر و باطن کو سمجھتے ہیں۔ قرآن سے فیض حاصل کرنے کے طریق بہت مختلف ہیں، جیسے کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر اونٹ کی رسی بھی میری گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ تو ایک صحابی اگر وہ یہ کہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شرف حاصل ہے صحبت کا، جس کو حضور نے فیض دیا ہے، وہ اپنے اونٹ کی گم شدہ رسی کو قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہے، تو یقیناً ایک اللہ کا مقرب ایک انسان کی مشکل کو قرآن سے کیوں نہیں حل کر سکتا۔ قرآن سب سے بڑا مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ انسانی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن سب سے بڑا ممد اور معاون ہے۔ تو اولیاء اللہ کا یہ سوچنے کا انداز، جیسا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم اور شریف بلخی یہ آپس میں بڑے ان کا دوستانہ تھا۔ شقیق بلخی جو ہیں وہ ایک دفعہ تجارت کے لیے جانے لگے تو ملاقات کے لیے ابراہیم بن ادم کے پاس آئے۔ ابراہیم بن ادم کو کہا کہ میں نے کوئی مہینے 2 کا سفر کرنا ہے، آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح یہ ملاقات ہوئی، شام کو ابراہیم بن ادم نے عشاء کی نماز کے وقت شقیق بلخی کو پھر اپنی مسجد میں ہی دیکھا کہ مسجد میں ہی موجود ہے۔ آپ نے کہا آپ گئے نہیں؟ تو شقیق بلخی نے کہا میں گیا اس لیے نہیں کہ ارادہ تھا، تھوڑا ہی سفر میں نے کیا تھا کہ میں نے ایک اپاہج چڑیا دیکھی جو چل نہیں سکتی تھی، اڑ نہیں سکتی تھی، بس میں وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی ہے، اس نے اپنی چونچ میں کوئی اس کا رزق لیا ہوا ہے اور وہ اس کے سامنے رکھتی ہے اور رکھ کے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اور کوئی چڑیا آتی ہے، وہ اس کے سامنے کوئی چیز رکھتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ جب ایک چڑیا جو اڑ نہیں سکتی، وہ مالک کتنا کریم ہے، وہ کیسا رب العالمین ہے، کیسا پروردگار ہے، جو ایک چڑیا کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، اس کو بھی محروم نہیں رکھتا، وہ بھی بھوک سے نہیں مر رہی، تو میں تو پھر بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوں، نمازیں پڑھنے والا ہوں، حضور کا امتی ہوں، تو میں کیوں بھوک سے مروں گا؟ تو میں نے اس ارادہ سے سفر ترک کر دیا اور میں مسجد میں آ کر حجرہ نشین ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا یہاں پر 2 سبق تھے، ایک سبق تو نے حاصل کر لیا، اس سے بہتر ایک سبق تھا، وہ تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو نے ایک اپاہج چڑیا کو دیکھا،
اس میں بھی اللہ رب العزت کی شان ربوبیت کا اظہار ہے۔ پہاڑوں کے اندر رینگنے والے کیڑے، ان کو بھی وہ رزق دیتا ہے۔ فٹ پاتھ پر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی کبھی بھوکے نہیں سوتے، وہ بھی کھا کے سوتے ہیں، چلو جیسے بھی ان کا زندگی کا معاملہ چل رہا ہے، بھوکے نہیں سوتے۔ تو وہ رب العالمین ہے، وہ ہر ایک تک اپنا رزق پہنچاتا ہے۔ تو تو نے وہاں پر اس اپاہج چڑیا کو تو دیکھا کہ اس کی کوئی مدد کر رہا ہے، اس کو کوئی رزق پہنچا رہا ہے، تو نے یہ کیوں اختیار کر لیا کہ میں اپاہج چڑیا کی طرح ہو جاؤں؟ ایسا کیوں نہیں تو نے سوچا کہ وہ چڑیا جو اس کو رزق پہنچا رہی ہے، وہ چڑیا جو چونچ میں کچھ لا کر اس کو دے رہی ہے، میں اس کی طرح ہو جاؤں، یعنی میں خود بھی کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں؟ اگر تو یہ سبق وہاں سے حاصل کرتا تو یہ زیادہ بہتر تھا کہ بجائے اس کے کہ تو اپاہجوں کی طرح بنے، بلکہ تو اس طرح بن کہ تو خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کی بات بڑی لگی شقیق بلخی کو کہ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے، اپاہج کی طرح ہونا مناسب نہیں ہے، وہ جو دوسرا کام دوسری چڑیا کر رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کا فیض زیادہ ہے، اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے برکات سمیٹنے کے طریقے زیادہ ہیں، لہٰذا آپ نے پھر ارادہ ترک کر دیا۔ تو یہ ایک ہی واقعہ کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر دو طرح کا مضمون موجود ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی نظر دونوں طرح کے سبق کی طرف جاتی ہے، دونوں طرح وہ سوچتے ہیں، پھر جس طرح جس کسی کو ضرورت ہوتی ہے اس تک قرآن پاک کا وہ فیض پہنچاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ایک دواخانہ ہو، شفا خانہ ہو، اس میں بہت سی دوائیاں موجود ہیں، لیکن مریض بھی وہاں پر موجود ہو تو مریض خود سے کسی دوا کا وہ انتخاب نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے خود سے انتخاب کرے تو ہلاک ہو جائے۔ وہاں پر اگر کوئی مربی ہوگا، کوئی طبیب ہوگا، کوئی اس کی رہنمائی کرے گا کہ تیری مرض کیا ہے اور تجھے اس مرض کے لیے کن مرحلوں سے گزرنا ہے اور دوائی کی کیا ترتیب ہوگی، میڈیسن کی ترتیب کیا ہوگی، تو اس کی رہنمائی کے مطابق وہ چلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلد ہی اس کو شفا مل جائے۔ تو یہ حال اولیاء اللہ کا ہے۔ انسان مریض ہے، جس طرح ظاہری مرض لگتے ہیں ایسے ہی باطنی مرض بھی انسان کو لگتے ہیں، دل بھی سیاہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی نظر ان باطنی امراض کے حل پر ان کی ساری توجہ ہوتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ کس مرحلے سے اس مریض کو گزارا جائے اور کون سی دوا دی جائے کہ اس کا یہ مرض حل ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی سوال ہوتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو کبھی آپ جواب دیتے کہ الصلاۃ فی وقتہا، وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے۔ کبھی آپ جواب دیتے اطعام الطعام، کھانا کھلانا سب سے افضل ہے۔ اب سوال ایک ہی ہو رہا ہے آپ سے، ای الاسلام افضل، کہ اسلام کون سا افضل ہے، لیکن جوابات مختلف دیے جا رہے ہیں۔ کسی کو کہا جا رہا ہے کھانا کھلاؤ، کسی کو کہا جا رہا ہے سلام زیادہ پھیلاؤ، کسی کو کہا جا رہا ہے نماز وقت پہ پڑھو، کسی کو کوئی اور جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سائلین کی جو باطنی حالت ہے وہ مختلف ہے، پوچھنے والوں کی باطنی حالت مختلف ہے۔ کمی جو ان میں ہے اس کمی کو بھانپتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ اب تیرے لیے یہ اسلام افضل ہے۔ ایک بندہ بخیل ہو، کھلاتا کسی کو نہ ہو، نمازیں 5 بھی پڑھتا ہو، تو یقیناً یہ بخل کا مرض بہت سے کئی امراض کا سبب بنتا ہے۔ اب جو نماز پڑھنے والا ہے 5 وقت جماعت کے ساتھ لیکن بخل کا مرض ہے، تو اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ تیرے لیے اطعام الطعام، کھانا کھلانا سب سے افضل ہے۔ اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تو آ کر نماز پڑھ، اور ایک جو کھانا بہت کھلاتا ہے لیکن نماز کے قریب نہیں آتا، تو اس کو کہا جائے گا کہ بھئی الصلاۃ فی وقتہا، وقت کے اندر نماز پڑھنا سب سے افضل ہے۔
تو یہ سارا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اولیاء اللہ کی باطنی توجہ، اولیاء اللہ کا تصرف، اور ان کو جو قرآن پاک کر مکمل دسترس اور عبور حاصل ہے، اس سے وہ لوگوں کی مشکل حل کرتے ہیں۔ پڑھتے قرآن ہی ہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ قرآن سے ہٹ کر یا شریعت سے ہٹ کر تصوف کوئی الگ چیز ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت تصوف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ شریعت اور تصوف میں کوئی مباینت نہیں ہے، کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، جس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے، یقیناً وہ بندہ صوفی نہیں ہے۔ اس پر قرآن تو کہتا ہی کہتا ہے، حدیث تو کہتی ہے، اسلاف کے اقوال بھی موجود ہیں، حضور غوث پاک کے اقوال بھی موجود ہیں۔ لہذا شریعت مطہرہ کے مطابق ہی زندگی بسر کر کے بندہ کامل ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔